آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کو ایک چھوٹی سی بوٹ پر بٹھا کر سمندر کے بیچوں بیچ چھوڑ دیا جائے اور وہ چھوٹی سی بوٹ بھی آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، نہ ہی آپ کے پاس کھانا ہو اور نہ ہی پینے کو کچھ ہو؟ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جنہوں نے ایسے ہی کچھ حالات کا سامنا کر کے سمندر میں پورے 438 ڈیز تک سروائیو کر لیا۔ ناظرین، یہ بات ہے 17 نومبر 2012 کی، جب دو دوست جوس الورانگو اور اس کا دوست پیسیفک اوشن کے کنارے مچھلی پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اپنے بوٹ پر بیٹھ گئے جس میں ان کے پاس صرف ایک دن کا کھانا، ایک آئس باکس اور ایک ریڈیو موجود تھا، اور اسی بوٹ پر ایک انجن بھی لگا ہوا تھا۔ آج انہوں نے مچھلی پکڑ کر زیادہ پیسے کمانے کے لیے ایک رسک لیا اور انہوں نے پیسیفک اوشن کے ساحل سے تقریباً 120 میٹر اندر آ چکے تھے۔ لیکن رات کے 1 بجے وہ ایک شدید اور خطرناک طوفان کی لپیٹ میں آ گئے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اپنے گاؤں کی طرف واپس بھاگنے لگے، اور لگاتار بوٹ کو 6 گھنٹے چلانے کے بعد ان کے بوٹ کا انجن خراب ہو گیا۔ وہ اب ساحل سمندر سے صرف 24 میٹر دور تھے تب ان کا انجن خراب ہو گیا۔ انجن خراب ہونے کے بعد انہوں نے اپنے باس کو ریڈیو کے ذریعے اپنی لوکیشن سینڈ کر دی اور اس کے بعد اپنے باس کا ویٹ کرنے لگے۔ ویٹ کرتے کرتے ان کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو چکی تھی اب، اور ان کا باہر کی دنیا سے کنیکشن ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے باس نے ان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب اس کے باس کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب اس عالیشان سمندر میں کبھی بھی نہیں ملنے والے۔ کھانا وہ جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اور اب وہ اپنے بوٹ پر آ کر بیٹھنے والے پرندوں کو پکڑ کر کھانے لگے یا اپنے آس پاس مچھلیوں کو پکڑ کر ان کو کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا بارش کا پانی انہوں نے سمندر میں تیرنے والے بوتلوں میں اسٹور کر کے پینا سٹارٹ کر دیا، اور جب کئی دنوں تک بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب وہ انہیں پکڑ سکتے تھے۔ دن گزرنے لگے اور پھر مہینے۔ یہ دونوں جس ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ ہمارے لیے امیجن کرنا بھی مشکل ہوگا۔ آخر کار جوس کا فرینڈ یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور پانی میں چھلانگ مار کر سوسائڈ کر لیا۔ چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوس الورانگو کے پاس کوئی نہیں تھا، اور اس عالیشان اور ڈراونے سمندر میں وہ اکیلے زندگی گزارنے لگا۔ میپ میں دیکھا جائے تو جوس الورانگو اس ٹائم اس پوائنٹ پہ موجود تھا، اور یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپس بھی کبھی کبھار گزرتے ہیں۔ ساحل کو چھوڑے پورے 6 مہینے گزر گئے تھے، اور اس دوران انہوں نے اپنے دوست کو بھی کھو دیا تھا، اسی لیے وہ کافی دکھی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن ایک دن انہیں ایک کارگو شپ گزرتے ہوئے دکھی۔ پہلی 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر جوس کے زندہ رہنے کی امید پھر سے جاگ گئی۔ جوس نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن اس کے کرو کو جوس کی یہ چھوٹی سی بوٹ بالکل بھی نظر نہیں آئی، اور اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا۔ امیجن کریں سمندر میں ہر ایک دن موت سے لڑنے کے بعد اور آخر کار جان بچانے کا آسرا ملے، اور وہ بھی اگنور مار کے چلے جائے تو پھر کیسا لگے گا۔ اس کے بعد جوس اپنے اس چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر سفر کر چکی تھی، اور اب اس کے پاس اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ بچی ہوئی تھی۔ لیکن آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب جوس کی قسمت اس پر مہربان ہو گئی۔ 30 جنوری 2014 یعنی پورے 14 مہینے گزارنے کے بعد جوس کو اپنے آس پاس نالیاں تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آس پاس کوئی آئی لینڈ موجود ہے، اور اس کا شبہ صحیح نکلا، اور سچ میں وہاں پر ایک آئی لینڈ موجود تھا۔ اور یہ سوچ کر کہ کہیں وہ آئی لینڈ اس سے مس نہ ہو جائے، اس بوٹ سے چھلانگ مارا اور سوئم کرتے کرتے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ جوس پورے 14 مہینے بعد کسی آئی لینڈ پر قدم رکھا تھا۔
جب وہ ادھر پہنچا تو اس کو ایک بیچ ہاؤس بھی دکھا جدھر اس آئی لینڈ کا لوکل رہتا تھا۔ اس سے ملاقات کے بعد جوس کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا۔ اس کے بعد جوس نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جو کوئی چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو بھی لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔